السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ہارمون کی جو مرد کی طاقت، کانفیڈنس اور انرجی کا اصل راز ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوگا یا خاموشی سے یہ کم ہو جائے تو انسان کو دیر سے پتہ چلتا ہے اور زندگی جو ہے وہ یک مشت بدلنے لگتی ہے، چینج ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ جو مرد ہے شاید وہ مرد کی کیپیسٹی میں نہیں رہتا اور اس کو مرد کہلانا تھوڑا سا پرابلم آتا ہے اس میں۔ ذرا سوچیں کہ آپ کی باڈی کی ایک بیٹری آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے اور آپ کو وجہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں ڈاؤن ہو رہی ہے۔ تو جی ہاں، ہم بات کریں گے ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی جو مردوں کی شان، مردوں کی پہچان ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ ٹیسٹوسٹرون کیا ہوتا ہے، یہ کہاں بنتا ہے، اور یہ جو میل ہارمون ہے سیکس میں کتنی پرفارمنس ادا کرتا ہے، یہ اس کا کیا کردار ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سیکس ہارمون ہی کہلاتا ہے، جس کو ہم میڈیکل کی لینگویج میں ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں۔ یہ جو مردوں کے خصیے ہوتے ہیں، ٹیسٹس ہوتے ہیں، اس میں بنتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ ہائپوتھیلیمس کہلاتا ہے۔ میں اس کی تصویر بھی آپ کو ڈسپلے کروا دیتا ہوں۔ یہ پیچیوٹری گلینڈ جو ہیں وہاں سے سگنل وصول کرتے ہیں اور پھر اس کی پروڈکشن کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا بنیادی کام جو ہے وہ مردوں میں مسلز کو کنٹرول کرنا یا وہ بننا، آواز جو بھاری پن، جو میں مردانہ آواز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ ٹیسٹوسٹرون کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ داڑھی کے بال آنا، جنسی خواہش جس کو ہم لیبائڈو کہتے ہیں وہ، اور سپرم پروڈکشن یعنی کہ سپرم کتنے بننے ہیں اور کس کوالٹی کے بننے ہیں، یہ ٹیسٹوسٹرون اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، یہ فیمیل یا خواتین میں بھی کچھ مقدار میں بنتا ہے جو کہ ایڈرنل گلینڈز اور اووریز میں یہ بن رہا ہوتا ہے، تو یہ خواتین میں بھی تھوڑا بہت بنتا ہے، لیکن اس کی ویلیو اس میں بڑی کم ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی نارمل ویلیو پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک صحت مند مرد میں ٹیسٹوسٹرون کی نارمل مقدار کیا ہونا چاہیے، تو وہ 300 سے 1000 نینا گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے۔ اگر یہ 300 سے کم ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، اس میں پھر لو سیکس اپیل ہوتی ہے اور سیکس کی خواہش کم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم بالکل لو ٹیسٹوسٹرون کا نام دے سکتے ہیں، اور ہائپوگونڈزم بھی اس کو میڈیکل کی لینگویج میں کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ دنیا میں شرح کیا ہے۔ دنیا میں تقریباً 20 سے 40% لوگ ٹیسٹوسٹرون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر سال یہ پرابلم چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 25 سے 30% کے درمیان یہ ویلیو رہتی ہے، یعنی کہ جو مرد ہیں وہ مردانہ کمزوری کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شکار ہوتے ہیں وہ 30 سے 30% کے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے اور بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی عمر ہو گئی ہے، جی عمر ہو گئی ہے۔ تو یہ عمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹیسٹوسٹرون کا مسئلہ ہے، اور امید رکھیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہارمون کے مسائل ہوتے ہیں۔ لو ٹیسٹوسٹرون یعنی کہ ہائپوگونڈزم جب جسم میں آئے اور مردانہ کمزوری ہو تو اس کا بالکل علاج ہونا چاہیے۔ یہ مردانہ ہارمون یا ٹیسٹوسٹرون کی کمی ہی ہوتی ہے جس کو ہم مردانہ کمزوری کا نام دے سکتے ہیں۔ جسمانی اور جنسی دونوں قسم کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ جو پیشنٹ ہے اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، جنسی خواہش لو لیبائڈو ہوتی ہے، یعنی کہ خواہش نہیں ہوتی سیکس کرنے کی، بعض اوقات ایرکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اکڑاؤ نہیں ہوتا، نیند کی خرابی ہوتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور کمزوری اوورل ہو جاتی ہے۔ وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمر کا بڑھنا، ایج، وہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور وہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ سٹریس پاکستان میں، نیند کی کمی، اوبیسٹی جس کو موٹاپا کہتے ہیں، اور ایک اور چیز شوگر جو ہے وہ بس اندر سے کھوکھلا کر دیتی دیمک کی طرح، تو اس سے پرہیز، مطلب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی یہ بھی شامل ہے۔ غلط خوراک، بعض ادویات جو ہم ایلوپیتھی میں یوز کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم نے سیرم ٹیسٹوسٹرون کا ایک
टेस्ट करवाना है, और ये सुबह के वक्त करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। और एक LH टेस्ट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसको भी आप टेस्ट करवा लें। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको भी करवा लें। और इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल, ये भी जरूरी है, इसको करवा लें। थायराइड प्रोफाइल से भी बहुत सारी चीजें पता चल रही होती है। अब सवाल ये है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, ये है हमारा असल सवाल। तो नेचुरल तरीके से हमें अंडे, एग्स खाने चाहिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो फिर जर्दी खास तौर पर इसको बढ़ाती है। रेड मीट, लाल गोश्त मुनासिब मिकदार में, फिश, मछली और स्पिनच जो पालक होता है इसको जरूर इस्तेमाल करें। जिंजर जिसको हम अदरक कहते हैं, और गार्लिक जिसको हम लहसुन कहते हैं। तो ये कुदरती तरीकेकार है जो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा सकते हैं। फलों में बनाना जो केला है, और इसमें पोमेग्रेनेट जो अनार है उसको देख लें। एवोकाडो जो है वो इस्तेमाल कर लें। ग्रेप्स अंगूर यानी कि वो देखा जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, स्पेशली जो आमंड है जिसको हम बादाम कहते हैं, और जो वॉलनट है जिसको हम अखरोट कहते हैं। रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी इसके बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और चूंकि वेट आप कम कर रहे होते हैं तो बॉडी की एक्सर्शन बढ़ रही होती है, तो वो भी आपने करना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है ताकि आप फ्रेश रहें और जबरदस्त माहौल पैदा हो, ज़हनी सुकून हो। तो एक और चीज मैं बता दूं कि सिर्फ टिकटॉक देखने से टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बढ़ेगा, यानी कि टिकटॉक ही देखी जाए तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता। मजाक कर रहा हूँ। एहतियातें क्या करनी है, फास्ट फूड कम कर दें, पिज्जा बर्गर खत्म, कढ़ाई मार का प्रोग्राम खत्म। ज्यादा चीनी, चूंकि डायबिटीज का इशू हो सकता है, मोटापे का इशू हो सकता है, उससे परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह खत्म, और सिगरेट नोशी छोड़ दें। गैर जरूरी जो सप्लीमेंट्स होती हैं ना, ये जो सेहत बढ़ाने के सप्लीमेंट्स हैं, उसको छोड़ दें। होम्योपैथी अल्लाह ताला का हुस्न जमाल है, इसमें बहुत अच्छा किरदार हो सकता है मेडिसिन का। और ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वन बाय वन, थोड़ी थोड़ी लामतें भी बताऊंगा। ये इंशाल्लाह आप करेंगे तो जबरदस्त होगा। एक सरताज मेडिसिन है, एग्नेस कास्टस कहलाती है। ये दवा उस वक्त दी जाती है जब जिनसी ख्वाहिश मुकम्मल खत्म हो जाए, यानी कि वो कहते हैं कि वो डैश जैश दे के भी होशियारी ना आए, तो उस वक्त आपने इस्तेमाल करनी है। मरीज जहनी तौर पर मायूस, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और वो कहे कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, यानी कि वो कहता है कि बस होने ही कुछ नहीं, जो मर्जी कर लें, व्याग्रा शेग्रा इस्तेमाल करके थक चुका हो। अक्सर ऐसे मरीजों में माजी में एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी की हिस्ट्री मौजूद होती है, यानी कि उन्होंने हैंड प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की होती है। उसके बाद कैलेडियम एक ऐसी मेडिसिन है, और इन मरीजों के लिए होती है जिनमें ख्वाहिश तो मौजूद हो मगर एरेक्टाइल यानी कि कड़ाव ना हो या सख्ती ना हो, तो इम्पोटेंसी की तरफ मामला जाता है। और सिगरेट नोशी या शराब नोशी की आदत मौजूद होती है। नर्वस सिस्टम पर प्रेशर होता है, वो कमजोर होता है, यानी कि असाबी निज़ाम कमजोर होता है। अगली मेडिसिन लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा वो अंदर से बुज़दिल और बाहर से बदमाश होगा, यानी कि वो पोज करता है कि वो ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इस वक्त दी जाती है जब खुद इत्मीनादी कम हो, बेसिकली वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। पेट में गैस, ब्लॉटिंग, शाम के वक्त कमजोरी बहुत ज्यादा होती है उसको, और जाहिर एरेक्टाइल के मसाइल होते हैं, अकड़ाव के, और साथ में ज़हनी दबाव और प्रेशर भी मौजूद हो, तो नथिंग लाइक दैट, लाइकोपोडियम विल वर्क इंशाल्लाह। न्यूफर ल्यूटोनियम एक मेडिसिन है, बड़ी जबरदस्त है। ये ओवरऑल कमजोरी में इस्तेमाल होती है। तकरीबन जो लिबाइडो है, यानी कि जो ख्वाहिश है, वो खत्म हो जाती है, और जो अजू है, जो मर्दाना अजू होता है, उसमें ढीलापन होता है, जिस्म में सुस्ती होती है, मरीज में मुकम्मल बेरगबती होती है, और वो सामने खड़ी भी है तो कुछ नहीं होता। तो ये मैं इसलिए आपको देसी जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। सेलेनियम एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। इसमें थकन होती है, थोड़ा सा काम किया, वो कहते हैं ना कि मेरी काम करता है पता लगता है, तो ये थोड़ा सा काम भी करता थक जाता है, तो इसको आपने इस्तेमाल करवाना है।
اچھا یہ ادویات جو میں نے بتائی ہیں اگر یہ علامات موجود ہیں تو ان علامات کے مطابق آپ کو پتا ہے ہومیوپیتھی کا یہ حسن ہے کہ میڈیسن ہمیشہ علامات کے مطابق دی جاتی ہیں. تو اگر علامات ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میڈیسن کام کرے گی. ایک میرا واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم علامات بتائیں تو آپ پوچھے کا نام دیتے ہیں, اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمیں علامات بھیجتے ہیں, ہم آپ کو اس کا علاج بھیج دیتے ہیں. تو اگر وہ آپ نے کرنا ہے تو کروائیں. اب اس کو ہم نے یہ میڈیسن کتنے عرصے استعمال کروانی, 2 سے 3 ماہ تک باقاعدگی سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو طاقتور بنیں اور زندگی کو پیار کریں, اس ہارمون ٹیسٹوسٹرون کے بارے میں سوچیں. اور آخر میں یاد رکھیں ٹیسٹوسٹرون صرف ایک ہارمون نہیں ہے, یہ آپ کے جسم کا, طاقت کا, اعتماد کا اور زندگی کا اور مردانگی کا ایک معیار ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہے تو اس کو بالکل نظر انداز نہ کریں, اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اس سے مشورہ کریں. اگر مجھ سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو صرف اور صرف آپ نے وائس نوٹ بھجوانا ہے. اور ظاہر ہے میں ایک پروفیشنل ہوں, میری ایک فیس ہوگی, لوگ مفت سمجھ کے کال کر لیتے ہیں لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. بغیر فیس کے مشورہ میں نہیں دیتا, بلکہ اگر آپ مشورہ کریں گے تو ایک نامنل فیس ہے اور صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دعا میں یاد رکھیں. میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا. دس از ٹائم ٹو سائن آف. می ڈاکٹر عقیل جاوید فرام لاہور. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی شو. اللہ حافظ.